22 افراد صومالی قزاقوں کی قید سے رہا پانے کے بعد اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہے اور میرے پیچھے تقریب بھی جاری ہے. سب سے پہلے آپ کو اس تقریب کا بتاتے ہیں اور تقریب دکھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت براہ راست جاری ہے اور تلاوت کی جا رہی ہے اس وقت. اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس رب نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے. اور اللہ رب العزت سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جو شخص حکم دے خیرات کا یا اچھی بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا اور جو ایسا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرے تو ہم اسے عنقریب بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. وما علیہ الا البلاغ. اس وقت گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد آپ کے سامنے موجود ہیں. انہوں نے بہت اہم کردار کیا. انصار برنی، احمد چنوئے صاحب پاکستان نیوی کے اہلکار، ان کے علاوہ کیپٹن وسیع اپنی بیٹی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کتنے خوش نظر آ رہے ہیں. یقیناً ان کی بیٹی کے جذبات بھی اس وقت الفاظوں میں ان کو بیان کرنا ناممکن ہے، ناممکن. اس وقت نعت پڑھی جا رہی ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں میڈیا اور یقیناً ملک و قوم کے لیے ایک انتہائی خوشی کا دن ہے جب سب نے مل کر متحد ہو کر ایک ہو کر آواز بلند کی کہ ہم ان 22 افراد کو رہا کرائیں گے اور ہم نے ان کو رہا کرا لیا. پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے. یقیناً ایک خوشی کا دن ہے اور اس میں اپنے خدا کا جتنا شکریہ ادا کی جائے کم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر تقریب جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں. میڈیا پرسنل، انسانی حقوق کے علمبردار، تمام تر لوگ یہاں موجود ہیں اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کیونکہ یقیناً جو دعائیں رنگ لائی ہیں، لیلا کے آنسو جو خدا نے دیکھے، ہم سب نے دیکھے، ان آنسوؤں کی جتنی تعریف کی جائے کیونکہ یہ وہی آنسو تھے جنہوں نے دلوں کو پگھلایا اور تمام تر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے. اور آج یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے. اس وقت بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریب جاری ہے جس میں انصار برنی، گورنر سندھ ارشد العباد، احمد چنوئے صاحب CPLC کے چیف ہیں، آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے بھی صدر ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں اور اس خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ آج خوشی کا سما ہے، جشن کا سما ہے اور آج جتنا جشن منایا جائے کم ہے. یقیناً آج وہ دن ہے کہ جب مٹھائیاں بانٹنی چاہیے اور ایک دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ آج ہماری قوم نے یہ ثابت کر دکھایا ہم ایک ہوتے ہیں تو ہم کئیوں سے بھاری ہوتے ہیں. ہم اکیلے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے. یہ پاکستان ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں اور یقیناً یکجہتی کے ساتھ ہی ہم کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیپٹن وسیع اپنی بیٹی لیلا کے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم آپ کو وہ مناظر براہ راست دکھا رہے ہیں جو گورنر ہاؤس میں جاری ہیں. اس وقت وہ تمام فیملیز جو 11 مہینوں سے انتظار کر رہی تھیں کہ کب ان کے وہ ساتھی، وہ فیملی میمبرز جو صومالی قزاقوں کی قید سے تھے وہ کب رہا ہو کر ان تک پہنچیں گے. اور آپ میرے پیچھے اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوشیاں منانے کا طریقہ ہے، جشن منا رہے ہیں گورنر سندھ. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اہل خانہ جو لوگ بازیاب ہوئے صومالی قزاقوں کی قید سے اپنے گھر والوں سے کس طرح مل رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یقیناً ان کی آنکھیں آج بھی اشکبار ہیں. یہ آنکھیں اس لیے اشکبار نہیں کہ انہیں غم ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں اور خوشی کے آنسو آج رکیں گے نہیں کیونکہ آج انتہائی خوشی کا دن ہے، خوشی کا سما ہے، جشن کا سما ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ عبداللہ، سماجی کارکن ہیں. طاہرہ صاحبہ کیسا فیل کر رہی ہیں، کیا سما پا رہی ہیں آپ اس وقت اپنے ملک میں؟
میری طرف سے تمام کے تمام رہا ہونے والوں کو دلی مبارکباد، اور جن نے ان کے لیے کام کیا ہے، انتھک محنت کی ہے، ان سب کو مبارکباد۔ بالخصوص میں انصار برنی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ حکومت تو کسی حد تک کچھ کر رہی تھی اور کرتی تھی، اور اس کے پاس اختیار بھی تھا اور تمام تر وسائل بھی موجود تھے ریاست کے اور حکومت کے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انصار برنی صاحب نے جتنا ایک بہت اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے، وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسے ملک میں جو کہ چاروں طرف سے مصیبتوں میں اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس طرح کی خوشی کے مناظر دیکھنے کو کم ملتے ہیں، تو ایک یہ روح کو گرما دینے والی ایک تصاویر ہم تمام چینل پہ، آپ کے چینل اور باقی تمام چینل پہ جو دیکھ رہے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب کے۔ ہم چاہیں گے کہ حکومت، بھارت کی جو حکومت ہے، خیر سری لنکا اور مصر کا تو شکریہ ادا کریں گے، لیکن میں یہ اس وقت یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ بھارت کی حکومت سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ بھی حکومت پاکستان کا اور بالخصوص انصار برنی صاحب کا شکریہ ادا کریں، اور ان تمام افراد کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے تاوان کے لیے رقم جمع کی اور یہ تاوان ادا کر کے ان کو رہا کیا گیا۔ ساتھ ساتھ میں اپنا اصولی موقف بیان کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ تاوان ادا کرنا اصولی طور پر غلط ہے، لیکن پھر ہمیں ایک پروز اینڈ کونس کو وے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن طاہرہ صاحبہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تاوان تو ادا نہیں کیا گیا، امدادی رقم جمع کر کے ان کو دی گئی ہے۔ اچھا چلے، شپنگ کمپنی کو، جو شپنگ کمپنی جو ایم ایس سوئس کی شپنگ کمپنی تھی، جی جو نام مرضی دے لیں، ہمیں انسانی جان کی وقت اور قدر و قیمت کا احساس ہے اور اس کی قدر بھی کرنی آتی ہے، لیکن اس طرح کے قزاقوں کو اگر تاوان ایک دفعہ دیا گیا تو بار بار دینا پڑے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے اقوام متحدہ اور تمام تر اقوام عالم کو اکٹھا مل کر سوچ بوجھ کچھ کرنی پڑے گی اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کا پیش آئے۔ لیکن اس وقت یہ خوشی کا سما ہے، میں سما خراشی نہیں کرنا چاہتی، بہت خوش ہوں، سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، بالخصوص ان فیملیز کو جو کہ اس وقت ہم مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین کے اوپر، اور چھوٹی بچی لیلا، اس کی خوشی۔ طاہرہ صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا میں، طاہرہ صاحبہ، کہ سما نے سب سے پہلے یہ خبر سب تک پہنچائی اور اس کے بعد کارواں بنتا چلا گیا، کتنا اہم دیکھتی ہیں میڈیا کے رول کو اس پوری صورتحال میں؟ بہت زیادہ اہم۔ جہاں میں نے انصار برنی صاحب کا ذکر کیا اور بالخصوص خراج تحسین کے لیے ان کو سنگل آؤٹ کیا، میں سمجھتی ہوں تمام آپ کا چینل جنہوں نے سب سے پہلے ہم منظر عام پر لے کر آئی، ہماری توجہ دلوائی، مبذول کرائی، اس کے ساتھ ساتھ تمام میڈیا، یہ میڈیا کا دور ہے۔ اور دیکھیے، چاہے وہ خواتین کے خلاف تشدد ہو، چائلڈ لیبر ہو، یا اس طرح کے ہولناک واقعات ہوں، یہ آپ لوگ ہی ہیں جو کہ منظر عام پہ لے کے آتے ہیں۔ ہم ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے، دور افتادہ علاقوں میں اور مشکل سے پہنچنے والے علاقوں میں، ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس علاقوں میں پہنچنے کے لیے یہ آپ لوگ ہیں جو پہنچتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ان ساتھیوں کو خراج تحسین اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جو 70 صحافیوں نے پچھلے 10 سال میں اپنی جانیں قربان کر دیں، صرف اس لیے کہ پبلک کا حق، انفارمیشن کا جو حق ہے اس کو پورا کرتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی پورا کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ اس میں صرف سید سلیم شہزاد کا نام نہیں آئے گا، ان کو بھی سلام پیش ہے، لیکن بہت سارے اوروں کے نام آتے ہیں، اور میں تمام تر میڈیا کے ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ سب کو، آپ بہت بہت مستعدی سے اور اپنے فرائض کا انجام دے رہے ہیں، اور آپ سب سلام کے مستحق ہیں۔ بہت بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، سما سے گفتگو کرنے کے لیے۔ سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان، سما کے رپورٹر ہیں۔ پورا وقت انہوں نے کوریج کرتے رہے اس ایشو کی اور آپ تک حقائق پہنچاتے رہے، اور آج بھی جب وہ جہاز پی این ایس ذوالفقار پاکستانی چینل میں داخل ہوا تو سب سے پہلے سما نے آپ کو فوٹیج دکھائی، اور وہ بھی عامر احمد خان کے ساتھ۔ عامر، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے آج، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آپ کب سے اس ایشو کو کور کر رہے تھے، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جی طلعت، بالکل یہ ایشوز پہ ہم بہت شروع سے اس کو
کور کر رہے تھے، اور آج کا جو ایونٹ ہے وہ خصوصاً جو ہے بہت قابل فخر ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، جس طریقے سے جدوجہد کی گئی اور اس کا خود اعتراف کیا ہے ان غیر ملکیوں نے جو رہا ہوئے ہیں، خصوصاً بھارتی باشندوں نے، خصوصاً سری لنکا کے جو لوگ ہیں، مصر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے، اس بات کا اعتراف کیا جو پاکستان کی کوششیں ہیں، پاکستانی حکومت کی کوششیں ہیں، پاکستانی نیوی کی کوششیں ہیں، اور پاکستانی گورنمنٹ کی کوششیں ہیں، پاکستانی میڈیا کی کوششیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے جو پاکستان کی کوششیں کی ہیں، وہ بالکل ایک یکجہتی کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس ایونٹ کو ہم شروع سے کور کر رہے ہیں، اور خصوصاً جب آج کا ایونٹ ہوا آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کا ریسیپشن دیا گیا، کس طریقے سے استقبال ہوا. جیسے پی این ایس ڈاک یارڈ کے باہر آئے تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عوام موجود تھی جو استقبال کے لیے موجود تھی، جنہوں نے والہانہ استقبال کیا، پتیاں نچھاور کی، پھولوں کی، اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. کوئی پولیٹیکل ڈفرینس نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی رنگ و نسل کا ڈفرینس نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ جو مورال دہشت گردی کی وجہ سے ہماری قوم کا گرا تھا، اور جو مورال گر رہا تھا دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کی وجہ سے انتشار کی ایک کیفیت تھی، وہ آج لگتا ہے کہ بالکل ختم ہوئی بھی لگ رہی ہے، اور قوم کا جو مورال ہے وہ انتہائی بلندیوں کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے. عامر، آپ گورنر سندھ کے حوالے سے بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور گورنر ہاؤس آپ کا آنا ہوتا ہے. آج گورنر ہاؤس میں مختلف ماحول ہے، لوگ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اس ماحول کے بارے میں بتائیے. جی طلحہ، یہی اصل ماحول یہی ہوتا ہے. جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ عوامی ایشوز پہ، عوامی مسائل پہ بات ہوتی ہے، اور آج بالکل یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک عوام کی گورنمنٹ ہے، عوام کی حکومت ہے. گورنر سندھ نے جو رول ادا کیا ہے بلا شک و شبہ وہ رول جو ہے ایک بہت ہی پازیٹیو رول تھا، اور آج یہ گورنر ہاؤس اس بات کا گواہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں جس طرح لوگ جمع ہیں، جس طرح میڈیا جمع ہے، جس طرح غیر ملکی ہماری پذیرائی کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں، غیر ملکی میڈیا ہماری کوششوں کا، ہماری گورنمنٹ کی کوشش کا اعتراف کر رہا ہے، تو وہ لگ رہا ہے کہ آج جو گورنمنٹ کو رول ادا کرنا چاہیے، حکومتی اداروں کو، اعلیٰ حکام کو، وہ رول آج پاکستانی گورنمنٹ کے بالکانی اعلیٰ حکام نے، گورنر سندھ نے ادا کیا. سامر، یہ بتائیے، آپ کافی عرصے سے اس ایشو پر رپورٹنگ کر رہے تھے، اور آپ نے جب اپنی آنکھوں سے پی این ایس ذوالفقار کو پاکستانی چینل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، آپ کے دل میں کیا جذبات تھے، کیا فیلنگز تھیں آپ کی؟ بالکل تمام پاکستانیوں کی طرح جذبات سے میرا دل بھی اور آنکھیں نم ہو گئی، اور وہ مناظر دیکھ کے، خصوصاً جب یہ پاکستان میں داخل ہوا، گورنر سندھ اندر گئے، میں خود جو اس پروٹوکول کے ساتھ تھا، ہم لوگ خود ذوالفقار جو پی این ایس کا شپ ہے، ہم وہاں تک گئے، ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے، ہم اس کو کھلے سمندر میں بھی گئے، ہم نے لیلا کا اپنے والد سے ملتا ہوا پہلا جو منظر ہے وہ بھی اپنے سامنے دیکھا. تمام مناظر جو دیکھ کے جس طرح پوری قوم کے آنکھوں میں اس وقت جو ہے شکرانے کے جذبات کے آنسو ہیں، وہی جذبات میری بھی اسی طریقے کے ہیں. یہ بتائیے عامر کہ آج اب لیلا جب اپنے ابو سے مل چکی ہے، اپنے پاپا سے مل چکی ہے، تو آپ ان کی فیملی سے قریب بھی گئے تھے، ان سے بات بھی کی تھی، اور آج وہ خوشی دیکھ رہے ہوں گے ان کی فیملیز میں جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اس خوشی کے بارے میں بتائیے جو ان کے گھر والوں کے درمیان. ہاں جی، جو لیلا کی خوشی تھی وہ قابل دید تھی. لیلا سے ہماری جو آج کی ملاقات ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی. گورنر ہاؤس میں لیلا ہمارے ساتھ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان کے ساتھ یہاں سے گئی، اور اس کے ساتھ وہ آگے گئی. What is your good name? ابراہیم سعید ابراہیم. سعید ابراہیم. یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ دیدہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد اس وقت خطاب کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد اس وقت خطاب کر رہے ہیں جو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. الطاف بھائی کا کہ جنہوں نے جب اس معصوم بچی کی آنسو دیکھے تو ان سے یہ آنسو دیکھے نہ گئے، اور انہوں نے مجھے فون کر کے نہ جانے رات کے کس پہر میں مجھے حکم نہیں دیا بلکہ درخواستانہ انداز میں بہت ہی قرب میں ایک بات کہی کہ جو کچھ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا تم پہ کوئی احسان ہے تو بیٹے ان لوگوں کے لیے کچھ کرو اور ان کو واپس لاؤ. اور میں اس موقع پہ صدر پاکستان جناب ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے.